إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا نوجوان لڑکیوں کے بے راہ روی یعنی گمراہی کے اسباب، اس کا سلوشن، ریزن کیا کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے متعلق ہم ایک یہاں پر جو ہے لیکچر جو ہے لڑکے اور لڑکیوں یعنی دونوں کے لیے یہاں پر کچھ باتیں ہم عقیدے کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، جو سب سے اہم وجہ ہے کہ بنیادی عقائد مطلب وہ چیزوں کا علم بچوں کو نہیں دیا گیا جس وجہ سے بچوں نے جو ہے گمراہی کو اپنانا یا اس کو اپنانے میں انہوں نے کوئی آر محسوس نہیں کی، کوئی برائی محسوس نہیں کی۔ ایک مسلمان بچے کا یا بچی کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، ان کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، اور یہ ذمہ داری گھر سے شروع ہوتی ہے کہ گھر والے ان چیزوں کا علم، ان چیزوں کے تعلق سے بچوں کو دے، اس کا علم اور اس کو یاد کروائے اور ان کو پریکٹس میں ان کے لے کر آئے، مطلب ان کو سوالات کرے اس کے اوپر ان سے ڈے ٹو ڈے لائف میں ان کے تعلق سے ان سے پوچھے، یہ جو یہاں پر جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو یہ گھر والوں کی سب سے پہلی ڈیوٹی ہے، اس لیے ہم سنتے آتے ہیں کہ ماں یہ سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، فرسٹ اسکول جو ہے چائلڈ کا وہ کیا ہے؟ مدر۔ تو سب سے پہلے یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اب ماں خود جب سیکھیں گی تب وہ بچوں کو سکھائیں گی، ویسے والد کی بھی ذمہ داری ہے اور والدہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو عقیدے کی مضبوطی بہت اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، 10 سال مکہ کی زندگی آپ دیکھیے، نماز فرض نہیں ہوئی، روزہ فرض نہیں ہوا، کوئی بھی جو عبادت کے اعمال ہیں اس کے تعلق سے نہیں بتایا گیا، صرف اور صرف اللہ کی معرفت، اللہ کا ڈر، قیامت آئیں گی، اچھے اور برے کا فیصلہ ہوگا، اور قیامت آئیں گی، موت آنا ہے، اس کے بعد حساب دینا ہے، پورے عقائد کے اوپر زندگی مبنی ہے 10 سال کی اللہ کے رسول کی۔ مطلب 10 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عقیدہ تیار کیا تھا صحابہ کا کہ آپ کو واقعہ یاد ہے، میں نے کہا تھا کہ جب ایک عیسائی بادشاہ نے کچھ مسلمانوں کو قید کر لیا تھا تو ابلتے ہوئے پانی میں اس نے جو ہے ایک صحابی کو ڈال دیا، انہوں نے اپنی خوشی خوشی جان دے دی، شہادت نصیب کر لی اپنی زندگی میں، اور لیکن انہوں نے ایمان پہ سے وہ نہیں پھرے، ایمان کا سودا نہیں کیا انہوں نے۔ ان کو دیکھ کر دوسرے صحابی رونے لگے جو ان کے امیر تھے، اس جو گروہ تھا جن کو قید کیا گیا تھا ان کے جو امیر تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، مطلب دل پگھل گیا، شاید اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے بھی جان دینا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، تم اس طرح مجھے مار دو گے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی زندگی دی ہے، وہ ایسے ختم ہو جائیں گی، کاش کہ اللہ مجھے کئی بار زندگیاں دیتا اور میں ایسے ہی مر جاتا، لیکن اللہ کی راہ میں جو ہے شرک نہیں کرتا، یعنی شہادت کو حاصل کر لیتا، لیکن کبھی جو ہے اس دین سے اعراض یا منہ نہیں پھیرتا۔ یہ بات سن کر جو ہے بادشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پورے جسم پہ اس کے جو کانٹے آ گئے، اور اس نے کہنے لگا کہ کیسا عقیدہ ہے یہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو تیار کیا ہے۔ تو یہ پوری زندگی 10 سال کی آپ دیکھیے صحابہ کی ایسے ہی تھی۔ ویسے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ام حبیبہ آپ نے نام سنا ہے، یہ ہماری امہات المومنین میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا،
ان کا واقعہ کیسا ہے؟ شروع اسلام میں نیا نیا انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو وہ مسلمان ہو گئی. جب وہ مسلمان ہوئی، اور جانتے وہ کون ہیں؟ ام حبیبہ جو ہے مکہ کی ایک خوبصورت عورت ہے، اور ایک مالدار شخص کی بیٹی ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے. ابو سفیان کئی مالداروں میں سے ایک مالدار تھا. ابو سفیان ایمان نہیں لایا تھا ابھی، اب بعد میں ابو سفیان صحابی بنے. تو ابو سفیان کی بیٹی ہے، نکاح ہو چکا ہے، شوہر اور بیوی دونوں ساتھ میں اسلام قبول کرتے ہیں. ان کی ایک بیٹی تھی حبیبہ، اس لیے ان کا نام ہے ام حبیبہ. اسلام جب لائے تو والد نے ان کے اوپر جو ہے بہت سختیاں ان کے اوپر عائد کر دی، بہت ظلم و ستم کیا. تو جتنے مسلمان شروع دور میں ستائے گئے تو ان کو حکم ہوا تھا کہ وہ ہجرت کرے. ہجرت کرے مطلب دین اسلام کی بقا کے لیے، اس کو بچانے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جائے. تو پہلی ہجرت جو ہوئی تھی وہ کس طرف ہوئی تھی؟ حبشہ کی طرف. ٹھیک ہے، حبشی وہاں کا جو ہے بادشاہ تھا جو کہ عیسائی حکومت تھی چھوٹی سی، اور وہ انصاف پسند آدمی تھا، عیسائی تھا لیکن آنیسٹ تھا. تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ وہاں پر جاؤ، وہاں پر تم امن سے رہو گے، دارالامن ہے. یہ وہاں گئی. وہاں جانے کے بعد یہ چند مسلمان گئے، وہاں کے بادشاہ نے ان کو پناہ دیا، لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ وہاں کے ماحول میں جو ہے ان کا شوہر بگڑ گیا. اس نے عیسائیت قبول کر لیا کیونکہ وہ شراب کا عادی ہو گیا تھا. اب یہ اور پریشان، نئے ملک میں کوئی جان پہچان والا نہیں، ایک چھوٹی سی بیٹی اور چند مسلمان جو آس پاس میں رہتے ہیں. ان کے شوہر نے ان کو پیشکش کی یا تو عیسائی بن جاؤ، یا تو اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاؤ، یا پھر جو ہے اکیلے تنہائی میں زندگی گزارو. اس عورت نے تیسرا آپشن کو پسند کیا، تنہا رہنا پسند کیا. کہا کہ ایک شرک کو چھوڑ کر آئی ہوں، اب دوسرے شرک میں نہیں جا سکتی کیونکہ عیسائی بھی شرک کرتے ہیں. تو 10 سال اس نے اس عورت سے 10 سال، وہ صحابیہ ہے رضی اللہ عنہا، 10 سال انہوں نے ویسے ہی گزارے اللہ کی مدد کی امید میں. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیوں کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت ایک اجنبی ملک میں اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا رہنا پسند کرتی ہے، لیکن شرک کے ساتھ اس نے کمپرومائز نہیں کیا. اللہ کے رسول نے وہاں سے نکاح کا پیغام بھیجا اور وہ ہماری امہات المومنین میں شامل ہو گئی. اور حبشی جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن اس نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا کیونکہ اس کی قوم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. کیونکہ اس بادشاہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے مدینہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھائے تھے، غائب نماز جنازہ. وہ بڑا متاثر ہوا کہ اللہ کے رسول نے نکاح کا پیغام جو ہے بھیجا ہے. تو یہ اس نے جو ام حبیبہ کا جو مہر ہے اللہ کے رسول کی طرف سے اس نے طے کیا تھا. تو یہ ایسا ایک واقعہ میں نے آپ کو کہا ہے، ایسے اور بھی واقعات ہیں. تو یہ ایک واقعہ ہے، ایسے اور بھی واقعات ہیں، مطلب مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی کئی واقعات ہیں کہ انہوں نے دین کے ساتھ جو ہے کمپرومائز نہیں کیا. چلیے اب ان عقائد کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں جو عقیدے ایک مسلمان بچے کے واضح ہونا چاہیے اور پختہ ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز ہم اس کو سوالات کی شکل میں لیں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ درس اور ساتھ ساتھ ایک ڈسکشن ہے، آپ اس میں بول سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے، بندوں پر سب سے پہلی کون سی چیز واجب ہے؟ بتائیں گے آپ لوگ؟ بندوں پر سب سے پہلی کون سی چیز واجب ہے؟ سمجھداری آ گئی تو سب سے پہلی چیز واجب کیا ہے؟ دین کا علم. اور کوئی ارے بولو نا، سب سے پہلے کون سی چیز کا علم ہونا چاہیے؟ ہاں، مدرسے میں جاتے ہی سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے اپنے کو قرآن نہیں، مطلب توحید سے ریلیٹڈ ہے. مطلب سب سے پہلے آپ کو مدرسے میں سکھایا جاتا ہے یا گھر سے ہی آپ کی والدہ جب آپ بولنے لگتے ہیں تو سکھایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یاد سب کو ہے،
وہ تو امیتابھ بچن بھی پڑھتا ہے ارے بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھنا، اس کی معرفت، اس کا علم۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تعارف، انٹروڈکشن بچوں کو ہونا چاہیے۔ بہت سارے بچوں کو نہیں پتہ ہے، بہت سارے ایسے، آپ کو تعجب ہوگا، آپ کو میننگ معلوم ہے، بہت سارے بچے ایسے ان کو کلمے کا میننگ بولو تو نہیں معلوم ہے، ان کو پوچھو آپ شہادت کا میننگ بتاؤ، نہیں معلوم ہے۔ تو کلمے کا علم سب سے پہلے دیا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا، یمن کے لوگ اسلام لائے تھے، ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، اسلام سے متاثر تھے، کافی خوش تھے، تو ان کو تربیت کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ تو کیا کہا، اے معاذ، تم ایک قوم کے پاس جا رہے ہو تو سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو جب وہ اپنا لے تو پھر ان کو نماز پڑھنے کا حکم دینا، 5 وقت کی نماز، مطلب ان کے ساتھ نرمی سے کام لینا۔ دیکھیے دین ہمیں کتنا اچھا ٹیچ کرتا ہے کہ لوگوں کو دھیرے دھیرے سمجھایا جائے، سکھایا جائے، جب وہ سیکھتے چلے جائے پھر نیکسٹ اسٹیپ۔ تو سب سے پہلے ہر بچے کو لا الہ الا اللہ کا جو ہے کیا دیا جائے، علم دیا جائے، اس کی معرفت۔ اب بولیے کلمے کا مطلب کیا ہے؟ بولیے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ ہم کو اتنا پیور اردو میں سکھایا جاتا ہے، بہت سارے بچوں کو معبود ہی نہیں معلوم رہتا ہے۔ انگلش میڈیم کے بچے بولتے ہیں یہ معبود کیا رہتا ہے، بولے تو ان کو عام زبان میں بتایا جائے، الہ کہتے ہیں گاڈ کو، کہ کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور شاید ہی کوئی پیرنٹس نے اس طرح سے بیٹھ کر بچے کو کلمہ سکھایا ہوگا۔ کب سکھایا ہوگا؟ جب اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، جب صرف یاد کروانا تھا اس کو، بیچارہ ابھی ابو امی بولنا سیکھا تھا، اس کے بعد کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا اس کو، تو اس کو بتایا کہ کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، صرف اللہ ایک خدا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہی ایک وجہ، یہ ایک ریزن ہے کہ تمام مذاہب والے مسلمانوں سے دشمنی اور بغض رکھتے ہیں۔ ایک ہی مذہب ایسا ہے جو بولتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور باقی سب بلیف رکھتے ہیں 100، 150، 1000 کروڑ دیوی دیوتاؤں اور خداؤں میں۔ یہی سب سے یونیک ہے اسلام کا کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے بس۔ پھر ان کو تعلیم دے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، میسنجر ہے اور آخری نبی ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے ان کو یہ بات بتایا کہ دین اسلام اللہ کے نزدیک سب سے جو ہے پسندیدہ اور سب سے الٹیمیٹ اور آخری اور ایک ہی جو ہے راستہ ہے، کس کے لیے؟ نجات کے لیے، سالویشن کے لیے۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ بولتے نا نہیں سب صحیح ہے، راستے الگ الگ ہے، سب ایک جگہ جاتے ہیں، نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان ھذا صراط مستقیم، قرآن کی آیت سے آپ نے سمجھایا یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اور کیا فرمایا اور اس کے آس پاس کے جو راستے وہ شیطان کے راستے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے نہیں یار تم لوگ بہت اسٹرک رہتے ہیں مسلمان، ایک ہی بولتے، دوسروں کو غلط بولتے۔ ارے بھائی جو صحیح ہے صحیح بتایا جائے گا نا۔ آپ بولیں گے ہم کیسے غلط ہے؟ بولنا آپ بھی صحیح تھے، آپ نے فیبریکیشن کر لیا، گڑبڑ کر لی۔ آپ اپنی ریلیجیس بک کو جا کر پڑھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ایک ہی خدا کا تصور ملے گا۔ کچھ لوگ بولتے نہیں نا ان کو برا لگ جاتا، ان کو برا لگ جاتا، تو آپ بولیں گے ارے بھائی ایک بول رہا 2+2=5، دوسرا بول رہا 2+2=4، اور آپ بول رہے دونوں صحیح، کیونکہ اگر 2+2 والے 5 کو اگر غلط بولے تو برا لگ جائے گا نا اس کو۔ آپ بولیں گے ارے برا لگنے تو، لیکن اس کی غلطی سدھریں گی نا۔ تو اسلام بولتا ہے سچ کو سچ بولو، غلط کو غلط بولو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سب کو یس مت بولو، برابر ہے کہ نہیں ہے؟
تو صحیح بات کہنا سکھاتا ہے دین اسلام. تو اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی جو ہے ایک واحد راستہ ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، چلیے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد سے پیدا کیا؟ دوسرا سوال چلیے بتائیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے، ایگزام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، یہ ہماری آزمائش ہے اور ایک عبادت بھی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات آیت نمبر 51 کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے. اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو کیوں کہا؟ اور بھی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہے، مچھلیاں ہیں، ان گنت اسپیشیز اس دنیا کے اندر ہے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ان سب کو فری ول نہیں دی گئی نا. جنوں کو اور انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے، یہ ہے سیدھا راستہ اور یہ ہے غلط راستہ، یہ ہے صحیح اور یہ ہے غلط. آپ اس میں سے کون سا چننا چاہیں گے؟ انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا دنیا کے اندر، اور دونوں کے لیے ٹیسٹ اور آزمائش ہے. ورنہ فرشتے، پرندے اور دیگر جتنے بھی جانور اور جتنے بھی دنیا میں مخلوق ہے، یا دنیا کے باہر بھی یا دوسرے کوئی اور جو ہے اسٹار پر اور زندگی اگر بستی بھی ہوں گی، ہم کو نہیں پتا، واللہ عالم، لیکن جہاں بھی مخلوق پورے کائنات میں، یونیورس میں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے فری ول نہیں دی. وہ پیدائشی ایمان والے ہوتے ہیں اور مرتے بھی ویسے ہی ہے. وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ پہاڑ، یہ چرند پرند سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کیسا ہے، وہ کیسے یاد کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے. ہاں، جنوں اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. یہ جنوں کے لیے بھی نبی ہے اور انسانوں کے لیے بھی نبی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ فضیلت بخشی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا عبادت کے لیے. اب آپ بولیں گے عبادت کے لیے مطلب کیا؟ عبادت مطلب یہاں پر عبادت کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرنا، ماننا بھی عبادت ہے. اب ایک انسان سوچے گا کہ دن رات ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ ابھی ہم پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں، کچھ ڈاکٹر ہے، کچھ انجینئر ہے، کچھ کام پر جاتے ہیں، کسی کی دکان ہے، ہاؤس وائف گھر میں کھانا بناتے ہیں. تو دنیا میں تو بہت سارے کام ہیں. تو یہ سب عبادت ہے اگر طریقہ اللہ اور اس کے رسول کے بتایا ہوا رہا تو. مطلب آپ ایک ایمانداری سے جاب ادا کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. آپ ایمانداری سے جتنے کام کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے کام کرتے ہیں جیسا آپ نے بتایا، ساری چیزیں آپ کی عبادت میں شامل ہو جائیں گی. تو یہی اللہ کی اطاعت ہے اور یہی عبادت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. دوسرا مقصد کیا ہے ہمارا؟ سورہ ملک ہم دیکھنا، پچھلے بار دیکھا نا ہم نے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو کیوں بنایا؟ تاکہ ہم آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو یہ ایک آزمائش کا گھر ہے. اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا ہے. ایک وقت مقررہ تک ہم اس میں رہنے والے ہیں، پھر ہمیں موت آئیں گی، پھر ہم برزخ میں چلے جائیں گے. اسٹیجز پتہ ہے نا آپ کو؟ ہم سب سے پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح، روحوں کا عالم. کہاں تھے ہم پہلے؟ عالم ارواح، جہاں اللہ تعالیٰ نے روحوں کو بنایا. ٹھیک ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ان کی پیٹھ میں سے روحوں کو نکالا. آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر جتنے لوگ ہیں، تو قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، مطلب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، سب کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا ہم اللہ کی عبادت کریں گے. سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لوٹا دیا روحوں کو. پھر انسان دنیا میں جب پیدا ہوا، اس روح کے ساتھ آیا، وہ اس وعدے کو بھول گیا، حالانکہ اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک کے علاوہ خدا نہیں ہو سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، پیدائش سے لے کر وفات تک یہ سیکنڈ سٹیج ہمارا. پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، پھر پیدا ہو کے اس دنیا میں آتے ہیں، پھر موت تک رہتے ہیں. مرنے کے بعد ہم چلے جاتے ہیں برزخ میں، جس کو ہم قبر کہتے ہیں. اصل میں وہ برزخ ہے، وہ کہاں ہے کسی کو نہیں پتہ ہے. برزخ میں 2 مقام ہیں، علیین، سجین.
سجین میں کون ہے؟ برے لوگ. پتہ ہے نا آپ کو قرآن مجید میں سورہ ہے نا, ارے پتہ ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ سورہ مطففین. سورہ مطففین میں ہے, 30ویں پارے میں سورہ ہے کہ سجین میں برے لوگوں کو جمع کر دیا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی, اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی, زندگی دین پر نہیں گزاری. فرشتہ آتا ہے 3 سوال پوچھتا ہے. ہم سمجھتے ہیں 3 سوال کے جواب رٹ لیے تو بس پاس ہو جائیں گے, نہیں. اگر جس نے دین پر زندگی نہیں گزاری تو وہ کیا بولے گا؟ جب پوچھا جائے گا من ربو کا, تیرا رب کون ہے, تو کہیں گا لوگ کہتے تھے میرا رب اللہ ہے. لیکن جس نے دین پر زندگی گزاری ہوگی وہ جو ہے سیدھا سیدھا صاف صاف کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے. بس یہ 3 سوال کے جواب میں فیل ہو جائے گا وہ, بس لوگ کہتے تھے کہے گا, اور اس کو سجین میں ڈال دیا جائے گا اور وہاں پر اس کو عذاب شروع ہو جائے گا. اور آپ جانتے ہیں سجین میں کیا کیا ہے؟ بڑے بڑے سانپ ہے, بچھو ہے زہریلے, اژدھے ہے, اور آگ کا عذاب ہے. قیامت تک رہنے والا ہے. قیامت کب آئیں گی نہیں پتا. جو نیک ہوگا, دین پر زندگی گزاری ہوں گی, 3 سوال کے جواب دے دے گا, فرشتہ اس کو جو ہے آرام سے سلا دے گا. قبر اس کے ساتھ ایسی ہو جائیں گی جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے. جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائیں گی, اس سے اس کو جنت کا مقام بتا دیا جائے گا کہ قیامت کے بعد تمہیں کہاں پر یہ مقام دیا جانے والا ہے. پھر وہ آرام سے سو جائے گا, ڈائریکٹ قیامت کے دن اٹھے گا. یہ علیین میں لوگ ہیں, نیک لوگ. یہ قیامت تک جتنے لوگ مرتے جاتے ہیں نا, یہ جمع ہوتے جاتے ہیں. علیین میں نیک لوگ, سجین میں برے لوگ. پھر قیامت سے پہلے جب فرشتہ سور پھونکے گا, اسرافیل علیہ السلام, تو یہ سب اپنی اپنی قبروں میں سے اٹھ کر آئیں گے. جس کو دفنایا گیا وہ اٹھ کر آئے گا اس میں سے, اللہ زندہ کرے گا ان کو. جن کو جلا دیا گیا تھا, ہوائیں ان کے ذرات کو جمع کریں گی, ہڈیوں کو جمع کریں گی, اور وہ پھر سے زندہ ہوں گے. جس کو کسی جانور نے کھا لیا تھا, اللہ تعالیٰ اس جانور کو زندہ کرے گا اور وہ اس میں سے باہر نکلے گا. جو سمندر میں ڈوب گیا تھا, باڈی سڑ گئی تھی, گل گئی تھی, وہ سمندر میں سے باہر نکلے گا. اللہ سب کو جمع کرے گا, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ موجود ہوں گے سب کو جمع کر کے مقام محشر, یعنی شام, سیریا ہے میدان محشر. بہت سارے لوگ بولتے ہیں عرفات کی زمین میدان محشر ہے. عرفات نہیں ہے, سیریا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگوں کے جمع کیے جانے کی جگہ ہے, میدان ہے, وہ شام میں ہے, یعنی سیریا میں. پورے انسانوں کو جمع کیا جائے گا, حساب و کتاب ہوگا, لمبا طویل وقفہ چلے گا, پھر لوگوں کو اپنا اپنا ریکارڈ ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اس کے بعد جنت اور جہنم. یہ رہے گا سٹیج 4, عالم ارواح, یہ زندگی, برزخ, پھر جنت یا جہنم, آخرت. تو یہ عقیدہ بچوں کا کلیئر کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ جو ٹائم سپین ہے بہت شارٹ ہے, پیدائش سے لے کر مرنے تک 60 70 80 90 سال, اس سے زیادہ نہیں رہتے لوگ. اور اس کے بعد کی زندگی کچھ کام کی بھی نہیں ہوتی ہے, انسان کسی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے, ایک مینڈے کو موت کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج موت کو موت آ گئی. جو جنتی ہے ہمیشہ جنت میں رہیں گے, کبھی اب باہر نہیں آئیں گے. اور جو جہنمی ہیں جنہوں نے شرک کیا, وہ کبھی جہنم سے باہر نہیں نکلیں گے, سوائے ان توحید پرست لوگوں کے جو توحید پہ تو تھے, شرک نہیں کیا لیکن گناہ بہت کیے تھے, تو ان کو جہنم میں جلایا جائے گا. کتنا جلایا جائے گا اللہ کو معلوم کتنا. اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. انسان جہنم میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا ہے, اتنی بری جگہ ہے. اس دھوپ میں ہم نہیں کھڑے رہ سکتے 12-1 بجے, آدھا گھنٹہ کھڑے رہو, دیکھو آپ کیا حال ہوتا ہے. وہاں تو ہر طرف سے آگ لپٹی ہوئی رہیں گی, آپ کیسے رہ پائیں گے وہاں پر؟ نہیں رہ پائیں گے. تو یہ عقیدہ بچوں کو دینا ضروری ہے. چلیے تیسرا, عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ چلیے آپ بولیے, عبادت کس کو بولتے ہیں؟ عبادت کسے بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں عبادت؟ آپ کو جو لگتا ہے پہلے وہ تو بولو, آپ پھر میں بتاتا ہوں نا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو ماننا عبادت ہے, صحیح ہے. اور ہاں کیا بول رہے کہ صحیح راستے پہ چلنا یعنی قرآن حدیث پر چلنا, یہ عبادت ہے. اور ہاں وہی باتیں گھوم پھر کر آئی, اللہ کے رسول نے جیسے بتایا اس کو عبادت. اور تو دیکھیے عبادت کیا کیا ہے. ہم سمجھتے صرف نماز پڑھنا عبادت ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے. بالکل یہ بھی عبادت ہے, ٹھیک ہے.
اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ سے ڈرنا یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ رجا یعنی اس کی امید رکھنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوئے، ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کو قبول کرے گا، عبادت ہے۔ توکل اللہ پر بھروسہ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ جو شخص اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے ہر چیز میں، نا امیدی کبھی اپنے دل میں آنے نہیں دیتا، وہ تب تک عبادت میں ہے وہ شخص، ٹھیک ہے۔ جس نے مایوسی کر لی، اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیا، وہ عبادت سے ہٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح جو ہے استغاثہ یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، جب بھی کوئی مشکل ہوئی تو اللہ کو یاد کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ جیسے نبیوں نے مشکلات میں اللہ کو پکارا، یہ عبادت ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اس سے کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو واپس خالی نہیں لوٹاتا، اللہ آپ کو دیتا ہے جو آپ مانگتے ہیں، اور اللہ نے اگر آپ کو وہ چیز نہیں بھی دی تو وہ آپ کے لیے بیٹر رہتا ہے کہ وہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی، کیونکہ وہ چیز ملنے پر آپ کے لیے نقصان تھا، اس لیے اللہ نے نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز پڑھنا، قربانی دینا، روزے رکھنا، ٹھیک ہے، یہ سب عبادت میں شامل ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے، اس کو آپ جانیے۔ چلیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا خوف، کہ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کچھ لوگ بڑے عجیب رہتے ہیں، آج کل میڈیا میں بہت عجیب عجیب چیزیں چل رہی ہے، یہ تمام چیزیں آپ غور سے سنیے، یہ آپ کو آسانی رہیں گی لوگوں کو جواب دینے کے لیے بھی اور اپنے عقیدے کو سدھارنے کے لیے بھی۔ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، ارے تمہارا مذہب ایسا کیسا ہے، وہ بولتا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو بے شک بولنا اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے، کیونکہ دوسرے مذاہب تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آندھی طوفان سے ڈرو، سورج سے ڈرو، چاند سے ڈرو، بلی کے رستہ کاٹنے سے ڈرو۔ ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کوا آ گیا تو ڈرو، الو آ گیا تو ڈرو، چپل الٹی ہو گئی تو ڈرو، دودھ ابل گیا تو ڈرو۔ ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو دین اسلام تو اچھا ہے، کہتا ہے صرف ایک ذات سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ ہم بلی کے رستہ کاٹنے سے نہیں ڈرتے بولنا، کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران آیت نمبر 175 میں کیا فرمایا؟ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو جو اللہ کے انکاری ہے، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور جو اللہ کے دشمن ہیں، تم ان سے مت ڈرو۔ ہم ان سے ڈرتے ہیں نا، صحابہ کے سامنے کوئی بھی آ جائے، ہاں لیکن اس کا نہ ڈرو اس کا مطلب یہ نہیں کسی کا ریسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ادب، لوگوں سے اچھی بات کرنا، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، لوگوں سے اچھے سے پیش آنا چاہیے۔ یا مراد یہ ہے کہ اگر آپ حق پر ہے، آپ سچ پر ہے، اور سامنے والا حق پر نہیں ہے تو آپ اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، چاہے پھر وہ طاقت میں آپ سے زیادہ ہو، مال میں آپ سے زیادہ ہو، ٹیلنٹ میں آپ سے زیادہ ہو، اور افراد میں فوج میں آپ سے زیادہ ہو، اور وہ الگ الگ قسم کے پاور اپنے اندر رکھتا ہو۔ کہا کہ ان سے مت ڈرو، تم مومن ہے تو اللہ سے ڈرو۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، آپ دیکھیں گے کیسے کیسے جرأت مند لوگ گزرے ہیں۔ فرعون کی نوکرانی بہت بڑی مثال ہے۔ اللہ کے رسول جو جنت کی سیر کے لیے گئے معراج کے موقع پر، تو آپ نے دیکھا ایک جگہ سے، ایک محل سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ خوشبو کس کے گھر سے آ رہی ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ فرعون کی نوکرانی ہے جو شہید ہو گئی تھی۔ کیا واقعہ تھا اس کا؟ آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے تو اس میں واقعہ آپ کو ملے گا۔ فرعون کی ایک نوکرانی تھی، وہ اللہ پر ایمان لائی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات دیتے تھے اس پر وہ ایمان لائی تھی، اور وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اور کنگھی ہاتھ میں سے چھوٹ گئی تو اس نے بسم اللہ کہا۔ تو فرعون کی بیٹی بولی تم نے کیا کہا، کس کا نام پکارا؟ اس نے کہا اللہ کا۔ تو وہ بولی کیا تم میرے باپ کو خدا نہیں مانتے؟ کیونکہ فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ وہی خدا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، میں تمہارے باپ کو خدا نہیں مانتی ہوں، میں تو اللہ پر جو ہے ایمان لائی ہوں۔ تو بیٹی بولی فرعون کی کہ میں یہ شکایت ابا سے کر دوں گی۔ وہ بولی چاہے تو کر دو۔ وہ گئی فرعون کو بولنے لگی کہ وہ اللہ پر ایمان لائی ہے، تم کو خدا نہیں مانتی ہے۔ فرعون نے کہا ایسا، اس کو بلا کے لے کر آؤ۔
فرعون نے کہا فوراً میری بات مانو ورنہ اس کھولتے ہوئے گرم پانی میں تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ ابلتا ہوا پانی تھا۔ وہ بولی کہ نہیں، میں تو اللہ پر ایمان لائی ہوں، شرک نہیں کروں گی۔ کہا کہ تمہارے بچوں کو بھی اس میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ بولی میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو فرعون نے اس کو اور اس کے بچوں کو اس میں ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا، جس سے ان کی پوری ہڈیاں الگ ہو گئی۔ شہادت پالی انہوں نے، لیکن اس نے مرنے سے پہلے کہا تھا لیکن مرنے کے بعد میری ہڈیوں کا احترام کرنا، اسے اچھی جگہ دفنانا۔ دیکھیے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے دیکھا فرعون کی اس نوکرانی کا محل جنت میں، وہاں سے خوشبو آتی تھی۔ تو ایسے لوگ گزرے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں صحابہ کی زندگی میں، تو آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ گرم گرم ایسی دھوپ جو ہے ابھی اس سے زیادہ خطرناک عرب کی گرمی، حضرت بلال کو ریت پہ ننگا لٹا دیا جاتا تھا اور سینے پہ بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ گرمی کی جو تپش ہوتی تھی نا، اس سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن یہی بولتے رہتے تھے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پھر اصحاب اخدود کا واقعہ آپ نے دیکھا، وہ بادشاہ نے کیا کیا تھا، سورہ بروج کے اندر جو تفسیر ہے، ایک ایک کر کے سب کو اس آگ کے گڑھے میں ڈال دیا جو اس بادشاہ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ آخر میں ایک بچہ گود میں تھا، ایک ماں کے، ماں ڈر رہی تھی بچے کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے عقیدے کو، بچے کو زبان دے دی۔ بچہ بولا ماں کود جا، ہم حق پر ہے۔ انہوں نے جان دے دی، لیکن وہ لوگ ایمان پہ سے نہیں ہٹے۔ تو یہ دیکھیے ایسے عقیدے تھے ان کے۔ ہمارے ساتھ تو ایسی آزمائش ہوئی بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے پہلے کے لوگوں کی آزمائش ایسی ہوئی کہ ان کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا اور آری سے ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، آری سے، بلیڈ سے، سر سے، لیکن وہ لوگ ایمان پہ سے نہیں ہٹے۔ صحابہ سے کہا اللہ کے رسول نے تم پہ تو وہ آزمائش آئی بھی نہیں ابھی۔ پھر صحابہ بولے کہ ہاں اپن تو ٹھیک ہے ابھی، اور ہم پہ تو صحابہ جیسی آزمائش بھی نہیں آئی۔ اس لیے عقیدہ مضبوط ہونا ضروری ہے کہ ہم اللہ سے ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے۔ رجا کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ مطلب جو چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف وہ لوٹ کر جب آئے اور اللہ سے ملنے کی اس کو آرزو ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے صرف جنتی اللہ سے مل پائیں گے، صرف جنتی اللہ کا دیدار کر پائیں گے، اور یہ سب سے بڑا انعام رہے گا۔ جنتی اس دن دیکھے گا کہ یہ ہے میرا رب، جس کو میں نے نہیں دیکھا تھا دنیا میں، جس نے پیدا کیا اور جس نے سارے کام کیے۔ اور جہنمی کو اللہ تعالیٰ دیکھنے نہیں ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے جہنمیوں کو آگ کے عذاب سے زیادہ بری چیز کیا لگیں گی؟ ان کو وہی دیکھنے کو نہیں ملے گا جس نے سب کچھ پیدا کیا اور جس نے ان کو جہنم میں ڈالا۔ جہنمیوں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا کبھی، صرف فرشتوں سے ملاقات ہوگی، وہ اللہ کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ کبھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے، جو آج کل چل رہا ہے، لوگ دین سے پھر رہے ہیں، اور کہا کہ نیک اعمال کرتے رہے، جو چاہتا ہے کہ مجھ سے ملے۔ چلیے توکل کی دلیل، توکل یعنی اللہ پر بھروسہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو خالص اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کو کہیں سے کوئی مدد نہ آئے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، ایسے ذریعے سے کرتا ہے جس کو وہم و گمان بھی نہیں ہے، ایسی جگہ سے۔ اور ایسا ہوا ہے، لوگوں نے اس کا جو ہے تجزیہ بھی کیا ہے اللہ کے رسول کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، اور آج کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ دیکھیے اللہ کے رسول کو اللہ پہ کتنا بھروسہ تھا، توکل، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، اللہ کے رسول تنہا بھی رہتے تھے، آرام سے، ریلیکس ایک دم۔ آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا جھاڑ ہے، اس کا سایہ ہے، وہاں گئے اپنی تلوار لٹکائے اور وہاں پر سو گئے اللہ کے رسول، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کچھ نہیں۔
ایک بدو، ایک گاؤں کا شخص، ایک دشمن وہاں پر چپکے سے گھس کے آ گیا. اس نے تلوار لی اور اللہ کے رسول کے اوپر رکھ دی. اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی. وہ بولنا اللہ کے رسول سے کہا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر توکل دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ. اس نے 3 بار کہا، اللہ کے رسول فرمایا اللہ، اللہ بچائے گا. بس اتنا ہی کہنا تھا، اس کا ہاتھ تھرتھرانے لگی اور تلوار چھوٹ گئی. اللہ کے رسول نے تلوار پکڑی اور اس سے کہا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ تلوار بہترین پکڑنے والے ہیں، اب میری زندگی تو آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیکن کچھ نہیں کیا، اس کو معاف کر دیا. وہ خوش ہو گیا، اپنی قوم کی طرف بھاگتا ہوا گیا اور کہا کہ میں نے آج ایسے شخص سے ملاقات کی کہ اس سے اچھا کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے، اس کے اخلاق سب سے اچھے. اور وہ شخص مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا. صحابہ کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی. کئی واقعات ہیں، کئی واقعات. ٹھیک ہے، آج کی زندگی میں بھی ہوتے ہیں. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ ان کی مدد فرماتا ہے. انگلش نیوز پیپر میں ایک واقعہ آیا، ٹرو اسٹوری ہے. یو کے میں ایک شہر ہے راک ڈیل، سنے ہوں گے آپ نے. وہاں سے ایک فٹ بال ٹیم بھی چلتی ہے. راک ڈیل ایک سٹی ہے یو کے اندر. وہاں ایک مسلم فیملی رہتی تھی. ایک لڑکی اسکول جاتی تھی. اس کی والدہ اسے کہتی تھی کہ بیٹا جب بھی اسکول سے آؤ تو روڈ سے آنا، بڑے بڑے روڈس ہوتے ہیں نا وہاں سے، گلیوں میں سے نہیں آنا. ہم بھی احتیاط کرنا گلیوں میں سے، کیونکہ برائیاں اکثر یہ گلیوں میں ہی چلتی ہے نا. چھیڑ چھاڑ کرنے والے، نشہ کرنے والے اور دنیا بھر کے خالی لوگ، رکامے لوگ وہیں بیٹھے رہتے ہیں. پتہ ہے نا آپ لوگوں کو. بڑے روڈ سے، بہتے ہوئے روڈ سے آنے میں فائدہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کے بہت سارے جان پہچان کے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں. پھر زیادہ کثرت میں لوگ ہونے کی وجہ سے کوئی ہمت بھی نہیں کرتا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا کسی کو ستانے کے لیے. کوئی نہ کوئی ہیلپ کے لیے وہاں پر موجود ہوتا ہے، پہنچ جاتا ہے. کہا کہ بیٹی یہ بڑے جو مین روڈز ہیں اس سے آنا، گلیوں میں سے نہیں آتا. اور آپ کو تو پتہ یو کے امریکہ میں گلیاں کیسے ہوتی ہے، بڑے بڑے بلڈنگز ہوتے ہیں اور بیچ میں بڑی بڑی گلیاں ہوتی ہیں جس میں ڈرگ ایڈکٹ لوگ، موالی لوگ، ریفینس جو رہتے ہیں، گنڈے وغیرہ، وہ بیٹھتے ہیں. لیکن ایک بار یہ اسکول سے لیٹ ہو گئی تو اس نے سوچا کہ میں کیا کرتی ہوں، شارٹ کٹ مار دیتی ہوں آج کا دن، صرف آج کا دن. اور کبھی کبھار ایسے ہی ہوتا ہے، اپن آج کا دن سوچتے ہیں اور اس ٹائم ہی گڑبڑ ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ. وہ وہاں سے اس گلی میں سے نکلی. جب وہ گلی میں سے نکلی تو اس نے دیکھا 6 فٹ کے بڑے 2 بلیک نسل کے لوگ اس کے طرف گھورتے ہوئے اس کو آ رہے ہیں. وہ بیچاری ڈرنے لگی اور وہ آیت الکرسی اپنے دل میں پڑھ رہی تھی اور وہ پڑھتے پڑھتے وہاں سے چلے گئی. وہ 2 لوگ صرف اس کو گھورتے ہوئے چلے گئے، انہوں نے کچھ کیا نہیں. لیکن وہ اس سے شوق ہو گئی ان کو دیکھ کر، وہ اتنے خطرناک تھے. وہ بیمار پڑ گئی. جب وہ بیمار پڑ گئی تو ان کے کوئی قریبی تھے پہچان والے، انہوں نے کہا کیا پرابلم ہے؟ تو کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. تو وہ جو قریبی تھے انہوں نے کہا ارے اس گلی میں سے تم آئے ہو، اس گلی میں تو کچھ دن پہلے ایک لڑکی کا ریپ ہوا ہے. وہ تو گناہوں کا اڈا ہے، وہ جس جگہ سے تم وہاں سے آئے ہو. تو پولیس کو اس بات کی خبر دی گئی کہ 2 لوگ ایسے اس کو دکھے. پولیس فوراً پہنچی اس کے گھر پر. کہا کہ وہ لوگ دکھنے میں کیسے تھے، حلیہ معلوم کیا تو کہا تو یہ تو وہی لوگ ہیں جو پچھلے بار ایک لڑکی نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اس کا ریپ کیا گیا تھا. تو معلوم کیا گیا، ان کو اریسٹ کیا گیا. اریسٹ کر کے اس کو لے کر آئے. انہوں نے گناہ کا، اپنے جرم کا جو ہے قبول کیا. اس کے بعد پولیس والوں نے سوال کیا کہ تم نے لاسٹ ٹائم پچھلے ویک ایسے ایسے کام کیا، اس لڑکی کو تم نے کیسے چھوڑ دیا، اس کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس میں سے ایک نے آنسر دیا کیا بات کر رہے ہو، یہ لڑکی اکیلی تھوڑی تھی. تو بولے کیسے کیا؟ ارے اس کے ساتھ تو 2 6 فٹ کے بڑے گورے چوڑے نوجوان اس کے ساتھ 2 پیچھے چل رہے تھے، ہم اس کو ہاتھ کیسے لگاتے؟ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون تھے؟ تو لڑکی نے کہا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس طرح سے مدد کرتا ہے. آج بھی ایسے واقعات، یہ ریسنٹ کا واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو لڑکی کو معلوم بھی نہیں کون تھا. آیت الکرسی اس طرح سے حفاظت کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. چلیے دعا کے معاملے میں، اب دعا کے معاملے میں دلیل اور اس کو آپ غور سے سنیے. اس تعلق سے عقیدہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مومنون، سورہ مومن آیت نمبر 60، سورہ مومنون 23 نمبر کا ہے اور سورہ مومن 40 نمبر 40 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب کا فرمان ہو چکا ہے کہ مجھ سے ہی دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں یعنی اعراض کرتے ہیں اور وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے، مطلب بہت جلدی کی خبر دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب بھی مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، جو ایسا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ یعنی مانگنا کس سے چاہیے؟ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہمارے ماحول میں ایک شرک ہوتا ہے، ایک برائی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے آپ کے سارے عمل برباد ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ جاتے ہیں فلاں درگاہ پر اور وہ خوش ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے ہیں، ہم تو کسی بت کے سامنے نہیں جھکتے، ہم سورج اور چاند کے سامنے نہیں جھکتے، ہم پتھر کے سامنے نہیں جھکتے، لیکن وہ شرک کرتے ہیں۔ جیسے وہ جاتے ہیں قبر کے پاس، جو پرانے بزرگان دین وغیرہ ہیں، حالانکہ انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ ہمارے پاس آنا اور ہم سے مانگنا، یہ لوگ جاتے ہیں اور کیا بولتے ہیں؟ اے فلاں بزرگ، آپ بڑے نیک ہیں، آپ اللہ کے نزدیک ہماری دعا قبول کروا دیجئے۔ تو ایسے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، تو کیا بولتے ہو؟ ہم ان سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، لیکن ان کے ذریعے نو بڑے نیک تھے نا۔ تو چلیے غور سے سنیے سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کہیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہیے یہ لوگ، اللہ تعالیٰ کس کو بول رہا ہے؟ مشرکین مکہ کو، یہ لوگ، اچھا مشرکین مکہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ بولیے کس کی کرتے تھے؟ ارے بولو نا، مشرکین مکہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ بولیے۔ آپ کو آج شاکنگ چیز بتاتا ہوں میں ایک، کس کی کرتے تھے؟ وہ 360 بتوں کی کرتے تھے جو مکہ میں رکھے ہوئے تھے۔ نہیں، سنیے سورہ احقاف کے اندر ہے، اس کی تفسیر بھی پڑھیے آپ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ جن لوگوں سے تم مانگنے جاتے ہو یہ قیامت تک کی تمہاری نہیں سن سکتے، بلکہ یہ تو تمہاری ہی طرح ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کیوں کہی؟ مشرکین مکہ تو کعبے کے اندر رکھے ہوئے 360 جو بت تھے وہ پہلے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، یہ اللہ کے رسول کی نبوت سے تقریباً 60 سے 70 سال پہلے لائے گئے تھے، اس سے پہلے وہ نہیں تھے۔ کچھ لوگ بولتے ہاں کچھ نان مسلم کہتے ہیں خانہ کعبہ میں بھی پہلے بت رکھے ہوئے تھے، اس کو محمد صاحب نے توڑ دیے، تو اس لیے توڑے کہ پہلے نہیں تھے، وہ بعد میں لا کر رکھے گئے تھے۔ تو امام ابن کثیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے کیوں کہا؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلے اللہ نے کہا جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو قیامت تک کہ وہ تمہاری بات نہیں سن سکتے۔ چلیے وہ پہلے پوائنٹ پہ آئی ہے۔ دوسرے پوائنٹ پہ جو میں نے بتایا تھا، ہم عالم ارواح میں تھے، اس دنیا میں آئے، موت ہوئی، اس کے بعد کدھر جائیں گے؟ برزخ۔ برزخ کس کو بولتے ہیں؟ ایک آڑ۔ برزخ کس کو بولتے ہیں؟ آڑ، ان سین بیریئر، اس طرف کوئی نہیں جا سکتا، ادھر سے کدھر کوئی نہیں آ سکتا، ہم نہ سن سکتے ان کو نہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان اور جن قبر والوں کا عذاب دیکھ لے یا سن لے، ہنسنا بھول جائیں گے، کبھی نہیں ہنسیں گے، اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ تو جن اور انسان چھوڑ کر باقی تمام مخلوق سنتی ہے اس عذاب کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے اس طرف ہم نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگوں میں غلط عقیدہ ہے نا، فلاں کی روح بھٹک رہی، بولے یہاں پر روح آ ہی نہیں سکتی۔ برزخ میں جو ایک بار انٹر ہو گیا وہ کبھی نہیں آ سکتا۔ پھر آپ بولیں گے یہ کون رہتے؟ پھر یہ جن ہوتے ہیں جو جھوٹ بول کر آتے کہ ہم فلاں کی روح ہے، ہم نیک روح ہے، ہم بد روح ہے، وہ جن رہتے، جھوٹ بول کر آتے۔ برزخ، مرنے کے بعد برزخ میں ایک انسان پہنچ گیا وہ کبھی ریٹرن نہیں آ سکتا، اس کا نام ہی برزخ ہے، مطلب ایسی آڑ جس کے اس کے پار آپ دیکھ نہ سکتے، سن نہیں سکتے، نہ جا سکتے۔
ادھر جانے کا ہے تو مرنا پڑے گا. سمجھا آپ کو؟ اور نہ کوئی وہاں سے واپس آ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں. کچھ لوگ عقیدہ رکھتے نا درود پڑھے تو اللہ کے رسول آتے، بادل بن کر آتے. کچھ لوگ عقیدہ رکھتے نا فجر کے بعد سلام پڑھے تو اللہ کے رسول آتے. یہ سب غیر اسلامی تعلیمات ہے، صحابہ نے کچھ نہیں سکھایا ایسا. ٹھیک ہے، چلیے. اب اللہ تعالیٰ نے، امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کہا کہ یہ تمہاری طرح بندے ہیں؟ پہلے تو کہا کہ قیامت تک سن نہیں سکتے تمہاری بات، یہ کیونکہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے نا قبر میں تب سنانا ان کو. اللہ اس ٹائم تو کسی کو ہوش نہیں رہنے والا ہے سنانے کے لیے. ٹھیک ہے، سب پریشان رہیں گے، تو یہ تو سن نہیں سکتے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کہا یہ تمہاری طرح بندے ہیں جن سے تم مانگ رہے ہو؟ اب مشرکین مکہ تو کس سے مانگنے جاتے تھے؟ اندر کس کے بت تھے؟ لات، منات، عزا، حبل، یہ ان بتوں کے نام تھے. لیکن امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت تھا، لوگوں نے بنایا تھا. اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت لوگوں نے بنایا تھا، مورتی بنائی تھی. اس لیے اللہ نے کہا کہ جس سے تم مانگنے جا رہے ہو تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، وہ تمہاری سن نہیں سکتے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے؟ تو مشرکین مکہ کیا بولتے تھے؟ بولیے، مشرکین مکہ کے کیا جواب تھا؟ جو مکہ کے مشرک لوگ تھے ان کا جواب کیا تھا؟ بولیے. قرآن نے خود کہا. تو مشرکین مکہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ کہیں گے اللہ. اور مشرکین مکہ بولتے تھے اللہ ہی بارش برساتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ مشرکین مکہ اللہ کو جانتے تھے، اس لیے تو اللہ کے رسول کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. پھر ان سے پوچھو کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے کیوں مانگتے ہو، ان سے کیوں مانگتے ہو؟ تو یہ کیا بولتے ہیں جواب میں؟ پتہ ہے آپ کو مشرکین مکہ؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. قرآن نے کہا ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں لِيُقْرِبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں، یہ ہم کو اللہ کے نزدیک لے کر جاتے ہیں. وہی جو اپنا بھائی بولتا ابھی میں وہاں اس لیے جا رہا کہ ان کے ذریعے سے بات پہنچانے والا ہے. تو یہ نئی بات نہیں ہے، مشرکین مکہ بھی وہی بولتے تھے. مشرکین مکہ کیا بولتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان بتوں سے نہیں مانگتے بلکہ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں یہ اللہ سے نزدیک کرتے ہم کو. جیک لگا رہے، جیک. سمجھا کیا آپ کو؟ وسیلہ بولتے ہیں اس کو اردو میں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اور یہی وسیلہ جائز نہیں ہے. کون کون سے وسیلے جائز ہیں آپ انہیں انشاءاللہ دیکھیں گے کبھی دوسرے لیکچر میں. ٹھیک ہے، یہی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے ڈائریکٹ مجھ سے مانگو. سورہ بقرہ آیت نمبر 186 اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندے جب میرے تعلق سے پوچھے تو ان سے کہو کہ میں تمہاری شہرت سے بھی قریب ہوں. جب بندہ کوئی دعا، کوئی عرضی، کوئی گزارش میرے سامنے رکھتا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے. چلیے، استغاثہ. استغاثہ کیا ہے؟ میں نے استغاثہ کے میننگ بتایا تھا ابھی آپ کو. کیا ہے استغاثہ؟ ارے استغاثہ کے میننگ بتایا نا میں نے آپ کو، مدد طلب کرنا ہے نا. یہی میننگ بتایا نا میں نے آپ کو. استغاثہ مدد طلب کرنا. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 9 کیا فرمایا؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ نے تمہاری فریاد سن لی. اللہ تعالیٰ ہم تھوڑا مختصر سا کرتے ہیں اپنے درس کو کیونکہ آگے اور بھی پوائنٹس ہیں. تو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنے گا اور آپ کی مدد ضرور کرے گا. چلیے، اب ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ہر قسم کی عبادت. جیسے سورہ انعام آیت نمبر 162 163 غور سے سنو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. قربانی کے ٹائم پڑھتے ہیں نا دعا. یہ یاد بھی نہیں رہتی کیوں؟ ڈائریکٹ اگلے سال بک ڈھونڈتے پھرنا پڑتا ہے نا، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہم پڑھتے ہیں کئی بار. سورہ انعام کی آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کہیے ان سے، مطلب مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے.
جو سارے جہاں کا مالک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھ کو اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں اور اس کی مانوں۔ تو بولیے کیا کیا چیز؟ میری نماز۔ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ مطلب کسی اور کے لیے رکوع سجدہ کچھ نہیں ہو سکتا، کسی کے سامنے آپ جھک نہیں سکتے، زندوں کے سامنے بھی نہیں، تو مردوں کے سامنے تو دور کی بات ہے۔ سلام کے لیے بھی نہیں جھک سکتے آپ، اپنے پاس چلتا نا جھک کے سلام کرو، نہیں جھک سکتے۔ تو نماز اللہ کے لیے ہے۔ تمام عبادتیں، قربانی وغیرہ سب، خاص طور سے قربانی کا ذکر بھی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو ہماری زندگی اور ہماری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان کیا بولتا ہے؟ تمہارے لیے جان دے دوں گا۔ کہاں پر بولتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ سمجھ گئے آپ ایک ہی اشارے میں؟ ہاں، سوشل میڈیا کیا بولتا ہو؟ تمہارے لیے جان دے دوں گا۔ ارے اس کے لیے آپ جان کیسے دیں گے؟ یہ تو آپ کی جان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو۔ اگر یہ جائیں گی تو کس کے راستے میں جائیں گی؟ اللہ کے راستے میں جائیں گی۔ تو ہماری زندگی اور ہماری موت یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، اور کبھی ہمیں اپنی جان دینا پڑے تو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی جان دے دیں گے۔ اور یہ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ آپ کے حسن خاتمہ کی علامت ہوں گی، یعنی آپ کا خاتمہ صحیح جگہ پر ہوا اور انشاءاللہ آپ نے جنت پا لی۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عبادت کی قبولیت کے شرائط ایک انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ عبادت کی قبولیت کے شرائط، کس کی عبادت قبول ہوتی ہے، اس کی کیا شرطیں ہیں، کنڈیشنز۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کیسے پہچاننا ہماری عبادت قبول ہوئی کیا نہیں ہوئی؟ چلیے غور سے سنیے۔ سب سے پہلی چیز، دو مین شرطیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی نماز قبول ہوئی، روزہ قبول ہوا، رمضان کے جو بھی عبادتیں آپ نے کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، دو کنڈیشن۔ ہر قسم کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا جائے، مطلب ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا اس میں۔ یہاں تک کہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، کیا ہے کہ بندہ نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے، پھر اچانک اس کو ایسا لگتا ہے کوئی اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ اپنی نماز کو خوشنما بنا دیتا ہے نا؟ نماز کے لیے گھر میں کھڑے ہوئے، اچانک پیچھے مہمان آ گئے تو پھر اس کا نماز رہتی زبردست، اور اکیلے میں کیا نماز ہوتی کھٹاکھٹ، برابر ہے کہ نہیں؟ 5G کی سپیڈ سے ہوتی ہے اکیلے میں نماز، اور جب سب آ گئے دیکھنے والے تو 2G کی سپیڈ سے بھی کم ہو جاتی ہے، سکون سے لوگ بولے کیا بچہ ہے، کیا بچی ہے، کیا عبادت گزار ہے۔ جس نے ایسا کیا اس نے شرک کیا، اس میں اخلاص ختم ہو گیا، آپ کی عبادت کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو ایسا ذہن میں جب بھی آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرے اور پورا توجہ اس میں رکھے، ٹھیک ہے؟ دوسری شرط ہے، ہر عبادت کے لیے اللہ کے رسول کا طریقہ ہونا لازم ہے۔ آپ نمازیں خوب پڑھ رہے ہیں، جیسے آتی ہے ایک کتاب نورانی راتیں، معلوم ہے آپ کو؟ 30 روپے میں ملتی ہے، 20 روپے میں ملتی ہے، گاڑی والے کے پاس ہوتی ہے۔ کیا شب برات کی نمازیں، کیا نماز ہے؟ 50 قل واللہ کی نماز، ایک رکعت پڑھو 50 قل واللہ، ٹھیک ہے؟ تو دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا ایسی نماز پڑھے 50 قل واللہ کی کبھی؟ اور میں تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ ہر عبادت میں چیک کرنا یہ اللہ کے رسول نے کرے یا نہیں کرے، تبھی کرنا، ورنہ نہیں کرنا۔ اور وہ ہو سکتی کہ نماز لوگ ایسے رہتے اس میں، ایک بار پڑھ لیا، ابھی تو 2 بار پڑھ لیا، اور اچانک 15 کے بعد کنفیوز رہتا ہو 15 ہوئے تھے کہ 10 ہوئے تھے، لیکن آگے 50 پڑھنا ہے تو دل بولتا 15 ہی ہوئے تھے۔ ایسی عبادتیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ جو سنت سے ثابت ہے اتنے ہی پڑھیں گے آپ تو کافی ہے، اتنے ہی نہیں کر پائیں گے آپ۔ 5 وقت کی نماز ہے، سنتیں ہیں، تہجد ہے، 5 نماز کے بعد کس کا نمبر ہے؟ تہجد کا سب سے افضل عبادت ہے۔ پھر صبح کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاند گرہن کی نماز ہے،
اتنی نمازیں سنت سے ثابت ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ بولیں گے کہ بس کافی ہو گیا، پھر اور کہاں سے لا رہے آپ؟ اور وہ بھی ایسی نماز ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. 100 قل اللہ کی نماز، ارے کہاں سے لے کر آیا آپ نے؟ 1000 رکعت، 1000 رکعت کوئی پڑھ سکتا کیا؟ 1000 رکعت پڑھتے مطلب 5G ابھی پیچھے ہو جائیں گا اس میں، وہ 10G کی اسپیڈ سے نماز پڑھتے ہو. ہاں شب برات میں، اور کون سی ہے؟ شب برات اور شب معراج. شب معراج حقیقت ہے اس کی، اللہ کے رسول گئے تھے اوپر، لیکن اس رات کی خاص عبادت ثابت نہیں ہے. شب برات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں شب قدر ہے، 5 راتیں رمضان میں تلاش کرنا ہے، وہ ثابت ہے، اس میں بھی تہجد کی نماز پڑھنا ہے. تو کہاں سے لے کر آتے لوگ پتہ نہیں. تو آپ یہ کیا بولیں گے، ہاتھ گھڑی پہ بکنے والے ایمان سے بچیے آپ لوگ، جو 20 روپے اور 30 روپے میں آتا ہے. حقیقت کو جانیے. ایک جوتا خریدنے جاتے ہیں آپ 10 دکان چیک کرتے اچھا ہے کہ نہیں ہے. ایمان کو اتنا جلدی کیسے بیچ ڈالتے آپ؟ چیک کرو نا کہ یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے جو چیز آپ کر رہے ہیں عمل. ورنہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کوئی ایسا عمل انسان کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو اس کا عمل مردود ہے. مردود مطلب معلوم ہے؟ ڈیڈ، کوئی بینیفٹ نہیں ہے اس کو، الٹا وہ اس کو سزا بھی مل سکتی ہے اس کی. تو 2 چیزیں عبادت کے لیے، خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور طریقہ اللہ کے رسول کا ہو. لوگ بولتے ہیں نہیں اتنا اسٹرکٹ کیوں، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہوا تو کیا ہوا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو کیا ہوا. تو ان کو یہی سوال کرنا، ظہر کی رکعت 4 ہے، 5 پڑھ لیے تو کیا ہوتا؟ آپ بولیں گے توبہ توبہ 5 رکعت، یہ تو کافر ہو جائیں گے. اللہ کے رسول 4 پڑھے، اس کی ہمت اتنی بڑھ گئی 5 رکعت پڑھ رہا. اور بولنا کیا ہوا، 1 رکعت بڑھ گئی، 1 رکوع بڑھ گیا، 2 سجدے بڑھ گئے، اللہ کی عبادت کر رہے. تو پھر وہاں بولتے نہیں، اللہ کے رسول نے جیسا بتائے ویسے ہی کرنا. تو ہر عبادت میں آپ کو ایسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ویسے ہی. اب وہ آپ کو معلوم کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، چلیے اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ کہف آیت نمبر 110، وہی جو پہلے میں نے آپ کو بیان کیا. جسے چاہیے کہ اپنے رب سے ملے، یعنی اس کو آرزو اللہ سے ملنے کی، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. چلیے عمل صالح، یہ انسان کے لیے شرط ہے. اب تک کے جتنے ہم نے پوائنٹ دیکھے اس کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے. اب چھٹی چیز، چھٹا سوال کہیں گے ہم اس کو، دین کے کتنے مراتب ہیں، اسٹیجز، دین کے مرتبے کتنے ہیں؟ کچھ لوگ اس کا رانگ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو. دین کے مراتب کتنے ہیں، اسٹیجز، جو بچپن سے لے کے جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے سیکھنا چاہیے. چلو میں ہنٹ دے دیتا، 3 اسٹیجز ہیں. چلو اور ایک ہنٹ دے دوں، پہلا ہے اسلام، دوسرا کیا ہے ایمان، اور تیسرا کیا ہے احسان. یہ آپ کو معلوم ہے لیکن اس کو بولتے اسٹیجز، یہ نہیں معلوم ہے آپ کو. سمجھ میں آیا کیا آپ کو؟ سمجھا آپ کو؟ ٹھیک ہے چلیے. تو سب سے پہلا ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان اور تیسرا ہے احسان. جیسے مشہور حدیث ہے اسلام کسے کہتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے، واقعہ اس کو غور سے سنیے. اس کو حدیث جبرائیل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ حدیث جبرائیل. مکہ میں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص محفل میں، بہت سارے صحابہ بھی بیٹھے مسجد میں، مدینہ مسجد نبوی میں. ایک شخص مسجد نبوی میں انٹر ہوتا ہے، سفید کپڑے، سفید چہرہ، کالے بال، ایک دم فریش. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 زانوں بیٹھے ہوئے تھے. 2 زانوں مطلب اپنے دونوں گھٹنے فولڈ کر کے جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں. وہ شخص آیا، وہ بھی 2 زانوں بیٹھ گیا اور اتنا کلوز بیٹھا، اللہ کے رسول کے گھٹنے اور اس کے گھٹنے ایسے آپس میں مل گئے، اتنا نزدیک آ کر بیٹھا. اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے رسول کے رانوں پر یعنی مانڈیوں پر، اس نے تھائیز اپنے یہاں پر جو ہے اس طرح سے رکھ دیا اور سوال کیا من اسلام یا محمد، اسلام کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے
اور میں اس کا رسول ہوں۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو۔ کہا کہ اسلام یہ ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا۔ دوسرا سوال کیا، من ایمان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ایمان، آپ نے جواب دیا آمنتو باللہ وکتبہ ورسلہ وملائکتہ والآخری، یعنی آخرت پر، والقدری خیری والشری، 6 چیزیں ایمان میں ہیں۔ اسلام میں 5 ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور ایمان میں کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں بھیجی ہے، پھر قیامت کے دن پر ایمان کہ ایک دن ہم کو لوٹ کر جانا ہے، اور تقدیر پر ایمان کہ اچھا اور برا ہونا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اسلام پریکٹیکل ہے۔ کلمہ منہ سے پڑھنا پڑتا نا، نماز فزیکلی دکھتی نا پڑھتے ہوئے، یہ دکھ کر آتی ہے۔ روزہ رکھتے ہیں ہم، صبح اٹھ رہے، سحری کر رہے۔ زکوٰۃ دکھتا ہے نا، دے رہے ہم۔ حج پریکٹیکل ہے نا، جا رہے، طواف کر رہے۔ ایمان تھیوریٹیکل، یا یہ دل کے بات ہے، اس کا ایمان کتنا زیادہ اور کم ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ لوگ بولتے ہیں نا یار یہ بہت ایمان والا آدمی ہے، تو کیا آپ نے میٹر لگایا کہ اس کے یہاں پر چیک ہوتا ہے کہ ایمان، بیٹری بتا رہی بہت زیادہ ایمان ان کے پاس، بہت ایمان۔ ہاں اچھا گمان رکھ سکتے ہیں بھائی نمازی پرہیزگار ہے تو نیک بندہ ہوں گا۔ تو ایمان کیا ہے؟ یہ دل کے اندر ہوتا ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتے آپ۔ دیکھیے اللہ پر ایمان کس کا کتنا ہے نہیں معلوم ہے، فرشتوں پر ایمان آپ رکھتے ہیں نہیں رکھتے پتہ نہیں کسی کو، رسولوں پر ایمان پتہ نہیں آپ کو، کتابوں پر ایمان یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے آپ کا، قیامت پر کس کا ایمان ہے نہیں ہے، کون جھوٹ بولتا ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں ڈرتا کسی کو نہیں معلوم ہے، تقدیر پر سب دل کے اندر کی بات ہے۔ تو یہ سب ادھر ہے، یہ دکھتا نہیں، اسلام دکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ احسان۔ تو انہوں نے پوچھا من اس احسان یا محمد، تو کہا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت دل میں پیدا نہ ہو سکے تو ایسا فیل کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو نماز ایسی پڑھنا چاہیے ہمیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے پورا دھیان سے۔ اس کا رانگ انٹرپریٹیشن کیا صوفی لوگوں نے، جو صوفیزم جو ہے نا، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اس دین کو بگاڑنے میں صوفیوں کے علاوہ اور کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ کا سٹیٹمنٹ ہے اس دین میں جو بگاڑ آیا سب سے زیادہ صوفیوں کی وجہ سے آیا۔ صوفی لوگ رہتے ہیں نا، وہ سارے نماز نہیں پڑھتے، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ 3 چیزوں کا انٹرپریٹیشن رانگ کرتے ہو۔ کیا بولتے ہیں؟ اسلام یہ بیسک چیز ہے جو ہر مسلمان کے اوپر ہوتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اسلام لے کر آتا ہے۔ ایمان بولے یہ ہائر ڈگری ہے، ہائر ڈگری مطلب وہ مومن بندہ کہلاتا ہے، ٹرمز برابر ہے، جو کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان کہلائے۔